حضرت انس کے 300 بچے۔ حضرت انس کی والدہ بہت سمجھدار تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے بیٹے کے لیے دعائیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے پوچھا کیا دعا کروں، تو فرمایا میری اولاد کی تعداد 300۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک بن نضر کا تعلق مدینہ کے مشہور خاندان قبیلہ خزرج سے تھا۔ مدینہ منورہ کے رہائشی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا ننیال اسی قبیلے کی ایک شاخ بنی نجار میں تھی۔ ابھی یہ 9 عمر ہی تھے کہ ان کے والد مالک کا انتقال ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صاحب فضل و کمال صحابیات میں سے تھیں۔ پہلے شوہر مالک کے انتقال کے بعد مدینہ کے ایک شخص ابو طلحہ نے شادی کا پیغام دیا۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہ تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تم سے شادی کرنے پر راضی ہوں بشرط یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور پھر شادی ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی، لیکن ذہانت و فطانت اعلیٰ درجے کی تھی۔ ان کی والدہ ام سلیم اور سوتیلے والد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، انس بہت سمجھدار بچہ ہے، ہم اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کو اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ اس دن سے وہ سفر و حضر میں آپ کی خدمت میں رہے، حتیٰ کہ اس نوعمری کے باوجود غزوات میں بھی شریک ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اگرچہ ان کی عمر صرف 11 برس تھی، مگر بحیثیت خادم آپ کے ساتھ بدر میں بھی شریک ہوئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہوا، اور آپ اپنے نام کے ساتھ خادم رسول اللہ کا لفظ لگاتے تھے اور اس پر فخر فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور خصوصی تعلق حاصل تھا۔ آپ کے گھر کے وہ تمام کام جو گھر کے بچے کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سر انجام دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بڑی محبت تھی۔ کبھی پیار و محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یا بنیا یعنی اے میرے بیٹے کہہ کر پکارتے اور آپ ان سے مزاح بھی فرماتے۔ کبھی کبھی ان کے کان پکڑ کر اے 2 کانوں والے فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بچپن کے باوجود ذہانت اور سمجھداری بہت تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میری والدہ نے مجھ سے معلوم کیا کہ تم اتنی دیر سے کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک کام سے بھیجا تھا۔ والدہ نے معلوم کیا کیا کام تھا؟ میں نے عرض کی کہ یہ آپ کا راز ہے۔ والدہ نے مجھے نصیحت کی کہ رسول اللہ کا راز کسی کو مت بتلانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد اپنے شاگرد حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو بتلاتا تو ثابت تمہیں بتلاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حمزہ تھی۔ یہ کنیت ان کے کسی بیٹے کے نام پر نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن میں جنگل کی ایک سبزی جسے حمزہ کہتے ہیں توڑ کر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر انہیں ابو حمزہ فرمایا، بس اسی بنا پر ان کی کنیت ابو حمزہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کی والدہ ام سلیم کی درخواست پر حضرت انس کے لیے ہر خیر کی دعا فرمائی اور آخر میں یہ دعا بھی فرمائی اے اللہ انس کو خوب مال اور اولاد سے نواز اور جو کچھ بھی آپ ان کو دیں اس میں برکت عطا فرمائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ واللہ میرا مال بہت ہے اور میری اولاد کی تعداد آج 100 سے بھی متجاوز ہے۔ اسی دعا کی برکت سے حضرت انس کے باغ سال میں 2 بار پھل دیتے تھے، جبکہ اور لوگوں کے باغات سال بھر میں صرف ایک ہی بار پھل دیتے تھے۔ بعض احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے 3 دعائیں فرمائیں: نمبر 1 مال کی فراوانی، نمبر 2 اولاد کی کثرت، نمبر 3 جنت میں داخلہ۔ اس لیے صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 3 دعائیں فرمائیں، 2 کو تو میں نے پورا ہوتے دیکھ لیا ہے، انشاءاللہ تیسری دعا جنت میں داخلہ بھی ضرور قبول ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کی فراوانی کے باوجود عبادات سے حد درجے لگاؤ اور شوق تھا، خصوصاً نماز بہت اچھی اور بہت ہی اہتمام سے پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ حضرت انس نے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر احادیث نقل فرمائی ہیں۔ ہجرت نبی کے بعد ان کا پورا وقت آپ کی خدمت اور صحبت میں گزرا اور انہیں بہت قریب سے آپ کی اعمال کو دیکھنے اور اقوال کو سننے کا موقع ملا۔ ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد
2286 سے ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے بعض صحابہ کرام بھی ہیں اور تابعین میں تو ان کی تلامذہ کی ایک بڑی جماعت ہے۔ ان کے مشہور شاگردوں میں حسن بصری، ثابت بنانی، قتادہ، زہری وغیرہ شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض حکومتی امور کا ذمہ دار بنا کر بحرین بھیجا تھا۔ آخر میں آپ بصرہ میں علم کی نشر و اشاعت کے لیے سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ وہیں شعبان 91 ہجری یا 93 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 301 سال تھی۔ بصرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی وصیت کی ہے۔ فرمایا، اے انس، کامل وضو کرو، تمہاری عمر بڑھے گی۔ جو میرا امتی ملے سلام کرو، نیکیاں بڑھیں گی۔ گھر میں سلام کر کے جایا کرو، گھر کی خیریت بڑھے گی۔ چاشت کی نماز پڑھتے رہو، تم سے اگلے لوگ جو اللہ والے بن گئے تھے ان کا یہی طریقہ تھا۔ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی عزت و توقیر کر، تو قیامت کے دن میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے جس وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار نصیب ہوا، یہ وہ وقت تھا جب آپ نے پیر کے دن گھر کا پردہ اٹھایا۔ میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ قرآن کریم کی نورانی ورق کی طرح چمک رہا تھا۔ لوگ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی جگہ کھڑے رہنے کا اشارہ فرمایا۔ پھر آپ نے پردہ گرا دیا۔ اسی دن کے آخری حصے میں آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس روز ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز تاریک نظر آنے لگی۔ ہم نے ابھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی سے ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تبدیلی محسوس کی۔ دلوں میں تبدیلی محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو فیض حاصل ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو روحانی ترقی اور انوار حاصل ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھی وہ کہاں باقی رہ سکتی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرض میں مبتلا ہوئے، 8 ربیع الاول کو ہفتے کے دن ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا جس میں بے شمار دین امور کے بارے میں صحابہ اکرام کو آگاہ کیا۔ 9 ربیع الاول شب جمعہ کو بیماری بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئے جس کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر سے فرماتے ہیں، بیٹی پردہ کر لو، اور یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر الزماں وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہوتے ہیں، رب حبلی امتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرہ مبارک پر ڈالتے تھے۔ جب زیادہ مرض کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر چادر لے لیتے تھے، جب کچھ بہتری محسوس کرتے تو اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹا لیتے تھے۔ مرض کے ایام میں ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری آرام گاہ بنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو وصیت فرماتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام بھیجنا، ان کے بعد جو بھی میری امت میں آئے ان کو میرا سلام پیش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ کسی نے امامت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، اے میرے پیارے آقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کون دے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میرے اہل بیت۔ پھر پوچھا آپ کو قبر انور میں کون اتارے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت۔ جس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب و احترام سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نماز جنازہ کی امامت کون کروائے گا؟
یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد سارے فرشتے آ کر میرے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد میرے گھر والے آئیں گے، میرے لیے دعا کریں گے۔ پھر عورتیں اور بچے آئیں گے اور دعا کریں گے۔ پھر غلام میری میت کے پاس آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد انصاری مرد، عورتیں، بچے اور ان کے غلام آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دینا۔ ابن اسحاق دوسرے راوی نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو حجرہ شریف میں رکھا گیا تھا۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے اور بچوں نے گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ حضرت عباس اور ان کے بیٹے فضل اور قاسم رضی اللہ عنہم ان کی مدد کر رہے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موالی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران رضی اللہ عنہم بھی غسل دینے میں شریک تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوال کے بنے ہوئے سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے تھے۔ ہر کوئی انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا۔ لہٰذا بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شکران نے قبر میں اتارا، تو جب یہ قبر سے باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، کیا میں وہ نکال لوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی نکال لیں۔ تو وہ قبر میں اترے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے لگے اور دھاڑی مارنے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، اصل بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے۔ تو لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ آخری انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مٹی سے بند کر دیا گیا۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے، تو اس موقع پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہاں ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ کس طرح تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپایا ہے، کس طرح سے آپ سب نے میرے بابا جان پر مٹی ڈالی۔ پھر فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بنا رکوع اور سجود کے صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ رخ لٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پڑھی جانے والی نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغفرت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنی ماں کی بات کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک کہا کرتے تھے کہ میری ماں بڑی سیانی تھی، ماں کا سمجھدار ہونا اولاد کو سنوار دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو میرے والد صاحب ناراض ہو کر چلے گئے تھے، تو میری والدہ تھی اور میں تھا۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار مدینہ کے ہر گھر نے آپ کی کچھ نہ کچھ خدمت کی ہے، میں ایک بے سہارا عورت ہوں، خامد میرا چلا گیا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا ہے، ایک بیٹا میرے پاس ہے انس، میں یہی آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، آج کے بعد انس میرا نہیں کہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا خادم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آیا، 10 سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم کے طور پر خدمت کی، اور 21 سال میری عمر تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں عام طور پر بلا ضرورت لوگوں کے گھروں میں نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ اپنا گھر مسجد ضرورت کی جگہ لیکن حضرت انس کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تو جو بھی خدمت ہوتی حضرت انس فرماتے ہیں ہم کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چاشت کا وقت تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری ماں کتنی سمجھدار تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بچہ ہے، نوکر ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور بھی موج میں تھے۔
حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا، انس کیا دعا مانگوں تمہارے لیے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی عمر چاہے، بہت پیسے چاہیے، بہت اولاد چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائیں۔ فرمایا اے اللہ اس کے مال اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی قبولیت تو میں نے آنکھوں سے دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، آخر عمر تک بالکل سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ اپنی زندگی میں بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں وہ 90 کے لگ بھگ ہیں اور 200 اس وقت بھی موجود تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں تقریباً 200 اس وقت زندہ تھے، اللہ نے اتنی رونق لگائی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اپنے مال کے بارے میں اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ حضور کی دعا کی برکت ہے کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے اور پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے۔